آج ہم نے بیٹا پڑھنی ہے حمد، ٹھیک ہے نا؟ حمد کے بارے میں کہ وہ جو ہے نظم کا کہ کیا طریقہ کار ہے، کیا ہم نے اس میں سے کرنا ہے. تو آپ نے اس چیز کا کرنا ہے کہ اس کی تشریح کس طرح سے کرنی ہے. ہم جو ہے نظم ہے، نظم کا پہلے پیٹرن بنانا میں نے آپ لوگوں کو بیٹا بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ نے پہلے اشعار کی تشریح لکھنا ہے، پھر اس کے بعد شعر لکھیں گے، اور شعر لکھنے کے بعد جو پیٹرن ہے کہ حوالہ کلام آئے گا مارجن لائن کے بالکل ساتھ، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ حوالہ کلام کے نیچے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام، یہ لازمی آپ نے چیزیں لکھنی ہیں. اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم نے اس کا مفہوم لکھنا ہے. شعر ہے جیسے قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے شعر مولانا الطاف حسین حالی کا ہے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا. یہ شعر ہے. اس کے بعد مفہوم اس کا لکھیں گے کہ اے اللہ تیرا اس سے زیادہ ہمارے دلوں پر قبضہ اور کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ایک نافرمان بندہ بھی تیری حمد بیان کر رہا ہے یا تیری ثنا بیان کر رہا ہے یا تیری تعریف بیان کر رہا ہے. اس چیز کو ہم دیکھیں گے. پھر یہ مفہوم جو ہے بیٹا یہ 1.5 لائن کا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، 2 جملوں پر مشتمل ہوتا ہے. آپ نے اس کو اسی طریقے سے لے لینا ہے. اور جو ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ تشریح کی ہے. تشریح کی جو میں نے لائنز کل کروائی تھی آپ نے انہی کو اس میں ایڈ رکھنا ہے. کلاس میں کروائی ہوئی تھی یا آپ کو کل میں نے آن لائن بھی کروا دی، تو وہ آپ نے لازمی شاعر کے حوالے سے لکھنی ہے کہ انہوں نے جدید طرز کی شاعری کی، یا ان کا شمار جو ہے اولین شاعروں میں ہوتا ہے، قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے. انہوں نے ہر طرز کی شاعری کی، جدید طرز کی شاعری کی. اس طرح کی چیزیں آپ اپنے تعارف میں سے بھی لے سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور اس شعر میں وہ بیان کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری حکمرانی کائنات کی ہر چیز پر ہے، اور میرے دل پر بھی تیری ہی حکمرانی ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے دلوں پر، ٹھیک ہے، جو آپ نے چیز اس میں دیکھنی ہے کہ اس سے بڑھ کر ہمارے دلوں پر تیرا قبضہ اور کیا ہوگا کہ مجھ جیسا نافرمان بندہ، ٹھیک ہے نا، کہ مجھ جیسا نافرمان بندہ بھی تیری حمد بیان کر رہا ہے، تیرا ہی نام لیتا ہے. میرا دل، میری زبان اور میرا قلم تیری ہی تعریف بیان کرتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے. اب بیٹا جب ہم نے کوئی قول، کوئی ارشاد، اس طرح کی چیزیں لکھنی ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، تو وہ یقینی طور پر آپ بیٹا اس کو مارکر سے لکھو گے، ٹھیک ہے. پریزنٹیشن کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے اس چیز کو ہم تھوڑا سا پرومیننٹ کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس چیز کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور اس میں ارشاد ہے قرآن مجید کا کہ اور خوب جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. شاعر کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر تیری قدرت کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ میرے جیسا نافرمان بندہ بھی تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. اگرچہ ہم ناسمجھ انسان تیرے احکامات کو نہیں مانتے، اس کے باوجود ہر مشکل وقت میں تجھے ہی پکارتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں پر تیری حکمرانی، محبت کی حکمرانی ہے. دل کے ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ تیری ہی محبت چھپی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر مجھ جیسا بندہ بھی اللہ کی تعریف میں لگا رہتا ہے. یہ بیٹا ہم نے تشریح اس کی، آپ لوگ خود سے بھی لکھ سکتے ہو اس تشریح کو، اور جو نوٹس میں موجود ہے اس کو بھی لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. دونوں طرح سے ہی صحیح ہوگی. اب اس میں کیا ہے کہ عظمت تیری جانبن کچھ بن نہیں آتی یہاں کا مطلب کل بھی میں نے بتایا تھا یہاں ہوتا ہے، ہیں خیرہ و سرکش. اب بیٹا خیرہ لکھا ہے، اس کے درمیان میں واو آپ خود لگا لو گے،
ہیں خیرہ و سرکش، یعنی نیک اور جو گناہگار بندے بھی دم بھرتے صدا تیرا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اب ہم نے اس میں دیکھا کہ یہ نوٹس پہ تو بیٹا تشریح بیان کر دی گئی. اب کچھ بچے ہیں جو خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، ان کو اگر 1 سے 2 دفعہ اس کو پڑھیں گے تو وہ اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے. زیادہ کوشش کریں کہ ہر بچہ اپنے الفاظ میں اس تشریح کو لکھے. اب ہم نے اس تشریح کو پڑھا تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر یہ بیان کر رہا ہے کہ ہمارے دلوں پر اس سے زیادہ اور کیا قبضہ ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا نافرمان بندہ بھی جو ہے وہ تیری حمد بیان کر رہا ہے یا تیری تعریف میں مگن ہے. اب اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس چیز کو لیا کہ یہ ہمارے پاس مفہوم آ گیا، ہم اس کو سمجھ گئے کہ اس میں شاعر یہ بات کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر بالکل چھایا ہوا ہے اور اس کا ہی قبضہ ہے. یعنی ہماری ہر بات جو ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ارد گرد گھومتی ہے یا موجود ہے. اس چیز کو جب ہم یوں بیان کر رہے ہیں تو آپ اس میں دیکھو گے کہ یہ مفہوم جب ہماری سمجھ میں آ گیا تو ہم اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو کائنات کا خالق و مالک ہے، یعنی تو نے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے. اس کے علاوہ ہمیں بھی بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. تو ہمارے دلوں پر قبضہ اس کے زیادہ اور اب ہم کیا بیان کریں کہ ایک میں، یعنی کہ وہ صرف اپنی شاعر بات کرتا ہے کہ باقی دنیا کا تو جو بھی ہے، مجھ جیسا ایک گناہگار بندہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کا حق اس طرح سے ادا نہیں کر سکتا جس طرح سے اس نے مجھے تخلیق کیا یا میرے لیے جس طرح سے نعمتیں پیدا کی. لیکن مجھ جیسا نافرمان بندہ بھی جو تیرا حکم نہیں بھی مانتا، تمام وہ اعمال اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ بیان کرتا ہے کہ میں بھی تیری ہی تعریف میں مگن ہوں. یعنی میرا قلم خود بخود اس چیز پر لگا ہوا ہے کہ وہ تیری تعریفیں بیان کر رہا ہے. پھر آپ اس آیت کو یاد کر کے اسی طرح سے لکھو گے، کیونکہ آیت کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے ہم کبھی بھی اس کو اس طرح سے نہیں لیتے کہ ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اسی طریقے سے بیان کرنا ہے. اب شاعر کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر تیری قدرت کا، یعنی کہ تیرے قادر ہونے کا، مالک ہونے کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ ہم جو ہیں، ہم جیسے گناہگار بندے بھی تیری حمد و ثنا میں مگن ہیں اور تیرے احکامات کو ہم نہیں مانتے. اس کے باوجود ہر مشکل گھڑی میں ہم تجھے ہی پکار رہے ہیں. تو اس چیز کا آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ لو اس کو ایک دفعہ پڑھ کے، کیونکہ ہمارے دلوں پر تیری محبت کی حکمرانی ہے. دل کے ہر کونے میں اللہ تعالیٰ تیری ہی محبت چھپی ہے کہ ہم مشکل کی گھڑی میں یا خوشی کی گھڑی میں ہمیں خدا ہی یاد آتا ہے. اور چاہے میں تمام اعمال جو ہیں وہ تیرے تعلیمات کے مطابق نہیں بھی کرتا، لیکن پھر بھی مجھ جیسا بندہ، یعنی ایک نافرمان گناہگار بندہ بھی تیری حمد و ثنا میں مگن ہے. یہ بیٹا، اور اس میں یہ جو ریفرنس کا شعر ہے، حوالے کا شعر ہے، اس کو آپ نے اسی طرح سے یاد کر کے بالکل ایسے ہی لکھنا، اور یہ لازمی آپ کیا کریں، کیونکہ جو بھی ریفرنس کا شعر ہے اس کو کبھی بھی آپ نے یہ نہیں ہے کہ نہیں یاد کیا یا کچھ بھی. لیکن نظم میں آپ کے پاس ایک یہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ کوئی سے جو ہوتے ہیں نا شعر 2 سے 3 یاد کر لیں اور ان کو ہی صرف جو ہے وہ بیان کریں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور اگلا ہے ہمارا شعر اس کے بعد جو وہ ہے شعر نمبر 2. اس میں ہے گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. اب یہ جو شعر ہے، گو کا مطلب میں نے کل بھی لکھوایا تھا، البتہ اگرچہ. سب سے مقدم یعنی اول، برتر. حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. اب اس میں شاعر کیا کہتا ہے، ہم پہلے سب سے اس کا مفہوم دیکھیں گے. مفہوم جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ اے اللہ، اگرچہ سب حقوق سے پہلے تیرا حق ادا کرنا ضروری ہے، مگر بندہ بیچارہ تیرا حق کس طرح ادا کر سکتا ہے. یعنی اس میں وہ اپنی ایک عاجزی کا اظہار کرتا ہے. شاعر جو ہے عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، اگرچہ سب سے افضل بات یہ ہے کہ تیرا حق ادا کیا جائے، یعنی کہ بندے کا فرض ہی یہ ہے
کہ اس کے ذمے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق مقرر کیے ہیں، لیکن وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے۔ تمام حقوق سے اول حق اللہ کا حق ہی ہے، لیکن تیرا بندہ تیرا حق ادا کرنا بھی چاہے تو نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ تو نے انسان پر بے شمار نعمتوں سے اس کو نوازا ہے، اور انسان تیری ان نعمتوں کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ اس کے بعد ارشاد ربانی ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ یہ آپ نے مارکر کے ساتھ ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، اگر ہم ان نعمتوں کے بارے میں سوچیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، تو ہم انہیں کبھی بھی گن نہیں سکتے۔ انسانی زندگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اصول ہے کہ ان نیکی کے بدلے نیکی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے ہمارا پہلا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس طرح اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ بھی اب ارشاد آ جاتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ نے مارکر کے ساتھ دونوں ہی یہ جو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کو مارکر سے لکھو گے۔ انسان کا مقصد اولا یہی ہے، یعنی اس کا اول مقصد یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، گرچہ ہم انسانوں کی اتنی زیادہ بساط نہیں ہے، یعنی ہماری اتنی حیثیت اوقات نہیں ہے کہ وہ تیرا حق ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت لامحدود ہے اور ہم انسانوں کی رسائی محدود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن انسان کے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے تابع کر سکے۔ وہ جتنی بھی کوشش کر سکے، کہیں نہ کہیں اس سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو ہی جاتی ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ بیٹا اس کا ریفرنس کا شعر۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی ایک بے بسی لاچاری کا بھی اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اس کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اور اگر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اگر اس کا بدلہ چکانا چاہیں، یعنی بدلہ یہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، تو وہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، ہم اس حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ تمام حقوق، جتنے بھی حقوق العباد، حقوق اللہ ہیں، ان سب میں، تمام حقوق میں سب سے اول حقوق اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ پہلا تو انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی جو زندگی ہے اس کی تعلیمات کے مطابق گزارے، لیکن وہ اس میں یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ انسان کو عطا کرتا جاتا ہے، بن مانگے بھی اس کو دیتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے، لیکن انسان اس کے بدلے میں جو صرف ایک عبادت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، کیونکہ عبادت کے لیے تو اس کے پاس جن دوسری مخلوقات، فرشتے سب موجود تھے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کو تمام تعلیمات، علم دیا کہ وہ اس کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، لیکن انسان پھر بھی اس چیز میں عاجز ہے۔ یہ چیزیں آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، شعر نمبر 3، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا، یاں یعنی یہاں۔ اب اس میں شاعر جو ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ محرم کا مطلب بیٹا ہوتا ہے واقف، آشنا، نہ محرم کا ہوتا ہے نہ واقف، نہ آشنا، ٹھیک ہے، نہ جاننے والا۔ کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا، یعنی جس نے حقیقت، بھید راز، حقیقت، ہاں یہاں کھل گیا، یعنی ظاہر ہو گیا۔ اے اللہ، تجھے جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا، کیونکہ جس پر تیرا راز کھلا وہ اسے بیان نہ کر سکا۔ اب یہ ہم نے مفہوم لکھ دیا 2 لائنوں کا۔ اب اس کے بعد ہماری تشریح آتی ہے۔ بیٹا حوالہ کلام، شاعر کا نام، نظم کا عنوان، وہ تو آپ نے لازمی ہر شعر میں لکھنا ہے، چاہے ایک ہی نظم کے 3 شعر آئے ہوں، 2 شعر آئے ہوں، لیکن آپ یہ تمام چیزیں بیان کرو گے۔ اس کے بعد مولانا الطاف حسین حالی، جنہیں
نثر کے ساتھ ساتھ نظم لکھنے میں بھی بڑا ملکہ حاصل تھا، یعنی ان کو بہت مہارت تھی اس چیز میں، اپنی اس نظم میں۔ اللہ قادر مطلق، یعنی اللہ تعالیٰ جو تمام دنیا پر قدرت رکھتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اس قدر بلند ہے کہ کوئی شخص بھی اس کی حقیقت کو نہیں پا سکا، اور اس سلسلے میں جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں ہی برابر ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بیٹا کل میں نے سوال کا جواب بھی لکھوایا تھا کہ محرم اور نامحرم، اگر وہ سوال کا جواب بھی یاد ہوگا تو آپ اس میں وہ بھی بیان کر سکتے ہو کہ شاعر نے محرم اور نامحرم کو کیوں برابر قرار دیا ہے، تو آپ اس میں کر سکتے ہیں کہ اس لیے وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہم اس میں لکھیں گے۔ مولانا حالی نے اس شعر میں ایک ایسی سچائی کو واضح بیان کیا ہے کہ تجھے جاننے والا اور نہ جاننے والا ہر بندہ اس بات پر حیران ہے کہ اگر کسی شخص پر اللہ کی ذات کا راز کھل جائے اور وہ اللہ کی ذات کے بارے میں نیا بیان کر سکے تو وہ نہ جاننے والا بن جاتا ہے، کیونکہ جس نے اللہ کا راز پا لیا اور تیرا نشانیوں پر غور و فکر کیا، وہ اس حیرت میں اس قدر گم ہو گیا کہ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ آج تک کوئی اللہ کی ذات کے بارے میں گمان نہیں کر سکتا، یعنی شک و شبے میں کوئی نہیں پڑ سکتا۔ کائنات کے ذرے ذرے میں تو نظر بھی آتا ہے اور آنکھوں سے اوجھل بھی ہے، یعنی کہ ہم اس چیز پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہ آنے کے باوجود ہمیں ہمارے ہر جگہ پر موجود ہے، ہمارے ہر عمل کا گواہ ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اب جو ہے اس میں یہ ریفرنس کا شعر ہوگا، اس میں بیٹا شاعر جو ہے وہ یہ چیز بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ محرم اور نامحرم اس کی نظر میں دونوں ہی برابر ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جان لیتا ہے، جو محرم شخص ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جان لیا، جس کو یہ پتہ چل گیا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کے قدرت میں ہماری زندگیاں، ہمارے تمام جو چیزیں ہیں وہ ہیں، وہ جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے اس سے واپس لے لے۔ تو جب یہ چیز ایک شخص کے دل میں چلی جاتی ہے اور وہ اس چیز کو جان لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس چیز کو بیان نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ اب میں نے جو زندگی گزار لی ہے، چاہے وہ گناہوں میں گزری، اچھے کاموں میں گزری، اب میں کوشش کروں کہ میری باقی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہ اپنے آپ کو دنیا سے بالکل الگ تھلگ کر لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں دنیا سے کوئی تعلق قائم نہ رکھوں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں بھی جو ہے شاعر کہتا ہے کہ وہ بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ نامحرم، نہ جاننے والا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سب کچھ جان کر دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو گیا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ اور جو نہ جاننے والا ہے اس کو تو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، وہ تو یہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کیا ہے، وہ تو اس چیز میں کبھی اپنے آپ کو ڈالتا ہی نہیں، وہ تو دنیاوی جو دکھاوا ہے یا نمائش ہے اس میں اس قدر گم ہے کہ وہ اس چیز کو بھول ہی گیا ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں آیا ہے تو اس نے واپس بھی جانا ہے۔ تو وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح سے ایک جاننے والا شخص ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس ترجمے کو مارکر سے لکھنا ہے اور اس شعر کو بھی پریزنٹیشن کے حوالے سے مارکر سے ہی بیان کرو گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو چیز ہے، اب آپ نے بیٹا کوئی بھی سوال کسی چیز کے بھی متعلق کوئی کرنا ہے